سوال نمبر 136۔ کیا مومنین کو غمگین کرنے والی سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ کے اس فرمان میں ہے۔ ترجمہ: یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ سورۃ المجادلہ۔ النجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی مومن بدگمانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ من الشیطان، شیطان کی جانب سے ہونے کا مطلب شیطان کا اسے مزین و خوبصورت بنا کر پیش کرنا ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی تاکہ وہ انہیں غم میں مبتلا کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اذن الہی سے مراد اللہ کی مشیت ہے اور ایک قول کے مطابق اس کا علم ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے: جس نے اس سرگوشی سے کچھ بدگمانی محسوس کی، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس پر توکل کرے، پھر اس کو وہ سرگوشی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی جگہ 3 آدمی ہوں تو ان میں سے 2 تیسرے سے الگ ہو کر سرگوشی نہ کرے۔ سوال نمبر 137۔ کیا غیر اللہ کی قسم بھی شیطان کی طرف سے ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے لات و عزیٰ کی قسم کھا لی۔ میرے ساتھیوں نے مجھے کہا: تو نے بہت بری بات کی ہے، تو نے تو بیہودہ بات کی ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وانفس عن شمالک ثلاثا وتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم لا تعود۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھوکو اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو اور آئندہ کبھی یہ کام نہ کرنا۔ سوال نمبر 138۔ انسان کے خلاف شیطان کی مدد کرنا ممکن ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اضربوہ، اس کو مارو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ سے مارنے والا تھا تو کوئی اپنے جوتے کے ساتھ اور کوئی کپڑے کے ساتھ مارنے والا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مڑے تو کچھ لوگ کہنے لگے: اللہ نے اسے رسوا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسے نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ سوال نمبر 139۔ شیطان اور سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلا شبہ شیطان میرے سامنے آیا اور مجھ پر اس نے سختی کی تاکہ میری نماز کو کاٹ دے۔ پھر اللہ نے اسے میرے قابو میں کر دیا تو میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور اسے ایک ستون سے باندھنے کا پختہ ارادہ کر لیا تاکہ صبح کے وقت تم بھی اسے دیکھو، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا: قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اسے نامراد واپس کر دیا۔
سوال نمبر 140، کیا شیطان آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں غور و فکر کرنے سے اولاد آدم کو پھیرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے اسراء کا شرف حاصل ہوا، جب ہم 7ویں آسمان تک پہنچے تو میں نے اپنے اوپر دیکھا تو اچانک میں کڑک چمک اور بادل کی گرجوں کے پاس تھا۔ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود خور ہے۔ پھر جب میں آسمان دنیا کی طرف اترا تو اپنے نیچے کی طرف دیکھا تو اچانک میں گرد و غبار، دھوئیں اور کچھ آوازوں کے پاس تھا۔ میں نے کہا، جبریل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ شیاطین ہیں جو اولاد آدم کی آنکھوں پر اس لیے طاری رہتے تھے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں غور و فکر نہ کر سکے، اور اگر ان کا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو انسان بڑے عجائب دیکھ لیتے۔ پس معلوم ہوا کہ شیاطین انسانوں کے لیے گھات لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایمان کے کسی بھی شعبے میں غور و فکر نہ کر سکے۔ ان کے ایسا کرنے کی وجہ اولاد آدم سے ان کی عداوت ہے، اور اس وہم کی بنا پر ابلیس لعنت اللہ کو جنت سے دھتکارے جانے کا سبب ان کا باپ آدم ہی ہے۔ سوال نمبر 141، کیا شیطان نماز میں بھی حائل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اسے مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تو اسے محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ اور اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے۔ انہوں نے کہا، جب میں نے یہ کام کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ میرے بھائی، جان لے کہ یہ ظاہر و واضح دلیل ہے، اور اس کی دلیل وہ بھی ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 133 کے تحت روایت کیا۔ ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تِلْکَ مَحْضُ الایمان، یہ محض ایمان ہے۔ مزید برآں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں بھی پاتے ہیں جنہیں زبان پر لانا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہ کیفیت پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہ تو صریح ایمان ہے۔ سوال نمبر 142، کیا شیطان انسانی صورت میں زیادہ قوی ہے یا بصورت جن؟ شیطان بصورت انسان بہت زیادہ قوی ہے، کیونکہ جن شیاطین جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے یا وہ کام کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اپنے مشن سے دور بھاگے گا، اور جب آپ اس پر سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو ایسے ہو جائے گا جیسے آپ نے اس کا کام تمام کر دینے والی کاری ضرب لگائی۔ لیکن شیطان بصورت انسان، آپ جو مرضی اسے نصیحت کرے، کوئی اس سے بچنے والا کام کرے یا سارا قرآن اس پر تلاوت کر دے، وہ باز نہیں آئے گا۔ وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے، میں ابلیس کے لشکروں میں سے ایک لشکر تھا، یہاں تک کہ مجھے اتنا عروج حاصل ہوا ہے کہ ابلیس میرا لشکر بن گیا ہے، اور خود ابلیس کے تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ میں لوگوں کو شر سکھاتا تھا، لیکن اب میں انہیں القا تو کرتا ہوں لیکن طریقہ ان سے سیکھتا ہوں۔ کبھی شیطان کا حملہ کسی ذہین و فطین شخص پر ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ خواہشات کی دلہن ہوتی ہے،
جسے وہ بندے کے سامنے پیش کرتا ہے، بندہ اسے ڈھانپ لینے اور دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شیطان اسے اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ شیطان کا جال ان دنوں نوخیز لڑکیاں ہیں، جبکہ شر کے اور بھی بہت سے دروازے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا۔ سوال نمبر 143، جب شیطان میرے لیے گناہوں کو مزین کرے تو میں کیسے اس کا مقابلہ کروں؟ اللہ پر توکل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس اللہ پر بھروسہ کر، یقیناً تو واضح حق پر ہے۔ سورۃ النمل۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سے کہا، تو شیطان سے کیسے بچے گا؟ شاگرد نے کہا، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا، اگر وہ پھر آ گیا تو؟ شاگرد نے کہا، میں اس کا مقابلہ کروں گا، میں پوری شدت اور ہمت سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا، یہ کام اس طرح سے تجھ پر طویل ہوتا جائے گا، اس کا حال یہ ہے کہ تو شیطان کے رب کی پناہ مانگ، وہ تجھ سے اس کو دور کر دے گا۔ سوال نمبر 144، کیا شیطان جماعت کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ سورۃ آل عمران۔ ارفجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو جماعت کی مخالفت کرے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اکیلا رہنے میں کیا ضرر ہے تو کبھی کوئی رات کو تنہا نہ چلے۔ سوال نمبر 145، کیا شیطان ہمارے خواب میں آ سکتا ہے؟ بعض لوگوں کے پاس کبھی کبھار خواب میں آ جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے اور میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، شیطان کے خواب میں اپنے ساتھ کھیلنے کی خبر نہ دے۔ سوال نمبر 146، کیا کفر کی بلندی شیطان سے ہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کا سر ادھر ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مشرق تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، فتنہ وہاں سے برپا ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 147، کیا منافقین کی نماز کے ساتھ شیطان کا کوئی تعلق ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافقین کی نماز ہے کہ آدمی بیٹھا رہتا اور سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ سوال نمبر 148، شیطان اور سیاہ رنگ کا کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جن متعدد صورتیں اختیار کر سکتے ہیں اور سیاہ رنگ بنسبت دیگر رنگوں کے شیطانی قوتوں کو زیادہ جمع کرنے والا ہے اور اس میں قوت حرارت موجود ہوتی ہے۔ سوال نمبر 149، کیا شیطان کا کوئی گروہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں سے ہو جائے۔ سورہ فاتر۔
یعنی وہ دشمنی میں تمہارے مد مقابل کھڑا ہے، اس لیے تم اس سے بڑھ کر اس سے عداوت رکھو، اور جن چیزوں میں وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے ان میں تم اس کی مخالفت و تکذیب کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یعنی بلا شبہ تمہیں گمراہ کرنا اس کا مقصود ہے، یہاں تک کہ تم اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پس تم اس آیت میں مذکور اللہ کے حکم تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ سورہ فاطر کی اتباع کو لازم پکڑو اور اس کے رسولوں کے راستے پر چل پڑو، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر اور قبول کرنے کے لائق ہے۔ سوال نمبر 150، کیا معاصی شیطان کی طرف سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ میں نے اپنے بندوں کو توحید والے پیدا کیا، پھر شیاطین نے انہیں ان کے دین سے پھیر دیا۔ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ کا معنی یہ ہے کہ شیاطین نے ان کو دین حق کی منہج سے روکا اور ان کے لیے کفر و معاصی کو مزین کیا۔ سوال نمبر 151، طاغوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کرے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ سورۃ النساء۔ مذکورہ آیت میں اللہ عز و جل کی طرف سے ایسے شخص کے ایمان کی نفی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابق انبیاء پر نازل شدہ شریعت پر ایماندار ہونے کے دعوے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ قرآن و سنت کے بجائے غیر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے اور ہر اس شخص کی مذمت کرنے والی ہے جو کتاب و سنت سے پھر گیا اور ان کے ما سوا یعنی باطل کی طرف فیصلہ لے گیا۔ یہاں طاغوت سے مراد یہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، چاہتے یہ ہے کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کرے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ سوال نمبر 152، کیا رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 153، اللہ کے فرمان الذین اضلانا من الجن والانس کی تفسیر کیا ہے؟ ترجمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، تو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈالے تاکہ وہ سب سے نچلے لوگوں سے ہو جائے۔ سورہ حامیم السجدہ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہا گیا، الذین اضلانا سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، ابلیس اور وہ ابن آدم جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ پس ابلیس اس کے ساتھ ہر مشرک کو دعوت دیتا ہے اور آدم کا بیٹا کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو، پھر ابلیس شر اور شرک اور اس سے کم کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ابن آدم زمین پر
کوئی بھی ظلم سے قتل ہو تو آدم کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل شروع کیا۔ نجعلہما تحت اقدامنا، یعنی وہ ہم سے نیچے ہو تاکہ انہیں ہم سے زیادہ عذاب ہو۔ لیکونا من الاسفلین، یعنی آگ کے نچلے گڑھے میں ہو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تو نے نماز ادا کر لی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑا ہو اور نماز پڑھ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا اور نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ انس و جن کے شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین وعدہ کردہ امر ہے، جو چاہے اسے کم کرے اور جو چاہے زیادہ کرے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جزا والا فریضہ ہے اور اللہ کے ہاں مزید اجر بھی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی گنا بڑھایا ہوا اجر۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم مال والے کا کوشش کرنا یا فقیر کی طرف جانا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے پہلے کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ نبی تھے، ان سے کلام ہوتا تھا۔ ابو ذر کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 310 سے کچھ اوپر، ایک بڑی جماعت۔ سوال نمبر 154، کیا شیطان پانی میں بھی پایا جاتا ہے؟ ترجمہ، اور کئی شیطان جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ سورۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور جنات کا ان کے ماتحت ہونے کا ذکر کیا ہے کہ جنات ان کے لیے پانی سے ہیرے جواہرات وغیرہ نکالتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دون ذلك، یعنی اللہ نے انہیں اس بات سے محفوظ رکھا تھا کہ شیاطین میں سے کوئی انہیں نقصان پہنچائے، بلکہ تمام ان کی مٹھی میں اور ان کے زیر تسلط تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ان کے قریب جانے کی جسارت نہ رکھتا تھا، بلکہ وہی ان کے تمام کاموں کا فیصلہ کرتے تھے۔ جس کو چاہتے آزاد چھوڑ دیتے اور جسے چاہتے قید کر لیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر معمار اور ماہر غوطہ خور تھے، اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے۔ سورہ صاد۔ یعنی ان سے کچھ ایسے تھے جو حیران کن عمارتیں، یعنی کمرے، مورتیاں، حوضوں کی طرح بڑے بڑے ٹب اور ایک جگہ رہنے والی بڑی دیگیں وغیرہ بناتے تھے، اور ایسے مشکل کام بجا لاتے جن پر کوئی انسان قدرت نہ رکھتا تھا۔ ایک گروہ ایسا تھا جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور اس سے ہیرے جواہرات اور دیگر عمدہ چیزیں نکالتے تھے۔ سوال نمبر 155، شیطان کا قاضی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شیطان لازمی طور پر ظلم کرنے والے قاضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، پھر جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادتی کرنا ظلم کی ایک شاخ ہے، اور ظلم گناہوں کی شاخوں میں سے بڑی شاخ ہے۔ معاصی کا ارتکاب شیطان کی پسندیدہ امور میں سے ہے۔ ہر ساتھی
اپنے ساتھی ہی سے ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔